गांव के मशरकी किनारे पर एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम चकनबीपुर था। यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत भी थी और अना भी। इस बस्ती में सूरज हमेशा कुछ देर ठहरा रहता था, जैसे उसे भी उन खेतों की हवा अच्छी लगती हो। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। किसी के घर से धुआं उठे तो दूसरा खुद ही पूछने चला जाता कि सब खैर है ना। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, ऐशी। वो तकरीबन 21 साल की थी। नरमी मिजाज, नेक दिल और हद दर्जा खुददार। उसका बाप हाजी बशीर गांव के इमाम, मस्जिद के करीबी दोस्तों में से था। एक सीधा सादा किसान। माँ नसरत बीवी घर की दीवारों को अपनी मेहनत से संभाले रखती थी। ऐशी की 2 छोटी बहनें भी थीं और पूरा घर उन्हीं की किलकारियों से गूंजता रहता था। ऐशी सुबह सवेरे उठती, कुएं से पानी भरती, गाय को चारा डालती और फिर चादर संभालकर दरख्तों के साए तले बैठकर कुरान पढ़ा करती। इसकी सादगी ही उसकी पहचान थी। इसी गांव के दूसरी तरफ एक बड़ी हवेली थी, चौधरी इरशाद हवेली। ये गांव के सबसे पुराने और मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से एक था। उनके बेटे का नाम था चौधरी सजावल। जवान, ऊंचा कद, मजबूत जिस्म और चेहरे पर एक खास रौब। मगर जो लोग उसे करीब से जानते थे वो कहते थे कि सजावल के दिल में नरमी है, बस ज़बान पर कम आती है। सजावल लाहौर से तालीम हासिल करके वापस आया था। शहर की चमक दमक देखने के बावजूद वो अपने गांव की मिट्टी से जड़ा हुआ था। अब वो अपने वालिद के साथ ज़मीनों की देखभाल करता, मज़दूरों के साथ खुद खेतों में जाता और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी भी बना रहा था। एक दिन की बात है, सुबह के वक्त धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं थी। ऐशी अपने बाप के साथ खेत की तरफ जा रही थी। रास्ते में बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उनके करीब आ गई। गाड़ी पर बैठा शख्स था चौधरी सजावल। ऐशी ने निगाह झुका ली, मगर सजावल ने एहतराम से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी बशीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम पुत्र, खैर है आज सुबह सुबह खेतों का चक्कर। सजावल ने हंसते हुए कहा, जी हाजी साहब, बस देखने आया हूँ मजदूर सही काम कर रहे हैं कि नहीं। ऐशी खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। सजावल की निगाह चंद लम्हों के लिए उस पर रखी, मगर फिर उसने नज़रें फेर लीं। ऐशी ने भी दिल ही दिल में सोचा, चौधरी साहब के बेटे इतने नर्म मिजाज होते हैं। ये मुलाकात बस चंद लम्हों की थी, मगर दोनों के दिल में एक छोटा सा एहसास जन्म ले चुका था। गांव में बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। 2 दिन बाद ही बीबी नसरत के कानों में बात पहुंची कि चौधरी सजावल ने हाजी बशीर की बेटी को सलाम किया था। माँ ने हंसकर कहा, सलाम करने में कौन सी कयामत आ गई। मगर ऐशी का दिल धड़कने लगा, कहीं किसी को गलत मतलब ना समझ आ जाए। चंद दिन बाद गांव में सालाना मेला लगा। झूले, मिठाइयाँ, कवालियाँ, सब कुछ था। औरतें चूड़ियाँ खरीद रही थीं, बच्चे गुड़िया के कपड़े। ऐशी भी अपनी सहेली रुबीना के साथ मेला देखने गई। वो दोनों खुशी खुशी बीसड़ी वाले से चूड़ियाँ ले रही थी कि अचानक एक शोर उठा। एक छोटा लड़का मेले के हुजूम में खो गया था। ऐशी ने फौरन दौड़ लगा दी। वो बच्चे के रोने की आवाज़ की तरफ भागी। लोगों में धक्कम पेल थी, लेकिन वो किसी तरह बच्चा ढूंढने में कामयाब हुई। वही वक्त था जब एक मजबूत हाथ ने उस बच्चे को पकड़ा और सहारा दिया। वो चौधरी सजावल था। ऐशी ने हैरत से उसे देखा। सजावल ने बच्चे को गोद में उठाया और बोला, शुक्रिया बीबी, अगर आप ना होती तो शायद बच्चा दब जाता। ऐशी ने आहिस्ता कहा, ये तो हमारा फर्ज था चौधरी साहब। इस लम्हे उन दोनों की आंखें मिली थीं, पहली बार, खुले दिल से, बगैर झिझक के। और दोनों के चेहरों पर वो खामोश मुस्कुराहट थी जिसे सिर्फ दिल समझ सकता था। मेले के बाद गांव में एक नई चहमगोई शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, हाजी बशीर की बेटी बड़ी नेक है, चौधरी सजावल उसका एहतराम करता है। और कुछ हसद से बोले,
یہ سب بنایا بنایا تماشا ہے۔ چौدھری جادے کبھی نیچی جات میں رشتہ کرتے ہیں کیا؟ مگر سجاول کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اکثر بہانے سے حاجی بشیر کے کھیت کے قریب سے گزرتا، کبھی کسی کام کا پوچھنے آتا، کبھی ہلکی سی بات کر کے چلا جاتا۔ عیشی کی ماں نے محسوس کیا کہ بیٹی کے چہرے پر اب ایک نئی چمک ہے، جیسے دل میں کوئی نیا خواب بیدار ہوا ہو۔ ایک شام جب سورج کھیتوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، عیشی درخت کے نیچے بیٹھی پانی بھرنے کے بعد آرام کر رہی تھی۔ سجاول وہاں آ گیا، ہاتھ میں کتاب تھی۔ بی بی عیشی، یہ کتاب تمہارے لیے لایا ہوں۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، تم نے کہا تھا کہ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، اس میں کہانیاں ہیں، اچھی باتیں۔ عیشی نے جھجکتے ہوئے کتاب پکڑی اور بولی، شکریہ چودھری صاحب، مگر لوگ باتیں کریں گے۔ سجاول نے نرمی سے کہا، لوگ تو بارش پر بھی باتیں کرتے ہیں، مگر بارش اپنا کام نہیں چھوڑتی۔ تم بھی دل سے نیک ہو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اس کے لہجے میں احترام بھی تھا، یقین بھی۔ عیشی کے دل میں ایک نیا یقین جنم لے چکا تھا۔ شاید قسمت کوئی نئی کہانی لکھ رہی تھی۔ چک نبی پور کا گاؤں اب موسم بہار میں نہایا ہوا تھا۔ کھیتوں میں سرسوں کے پھول کھلے ہوئے تھے، ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی تھی، اور گاؤں کی گلیوں میں بچے پتنگیں ڈالنے میں مصروف تھے۔ مگر ان سب کے بیچ ایک خاموش سی تبدیلی آ چکی تھی۔ عیشی اور چودھری سجاول کے دلوں میں ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا۔ عیشی کے لیے سجاول اب وہ چودھری زادہ نہیں رہا تھا جو اونچی حویلی میں رہتا ہے، بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا تھا جو ہر انسان سے عزت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور سجاول کے لیے عیشی اب ایک عام کسان کی بیٹی نہیں رہی تھی، وہ گاؤں کی وہ لڑکی تھی جو پاکیزگی اور غیرت کی نشانی بن چکی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، عیشی گھر کے صحن میں چولہا جلا رہی تھی۔ ماں نصرت بیوی دال صاف کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عیشی نے چادر اوڑھی اور باہر نکلی۔ سامنے چودھری ارشاد کا نوکر کرمدین کھڑا تھا۔ السلام علیکم بی بی عیشی۔ وعلیکم السلام۔ کرمدین خیر ہے؟ چودھری سجاول صاحب نے کہا ہے کہ حاجی بشیر صاحب سے کچھ کھیت کے معاملے میں بات کرنی ہے، وہ شام کو آنا چاہتے ہیں۔ عیشی کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ ماں نے سب سن لیا تھا۔ وہ بولی، کھیت کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے، مگر شام کو مردوں کے وقت آنا مناسب نہیں، کہہ دینا دن کے وقت آئیں۔ کرمدین نے سر جھکا کر کہا، جی ٹھیک ہے بیوی، میں کہہ دوں گا۔ عیشی نے دروازہ بند کیا تو ماں نے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے عیشی؟ چہرے پر رنگ کیوں بدل گئے؟ کچھ نہیں اماں، بس دھوپ زیادہ لگ گئی شاید۔ مگر ماں جانتی تھی یہ دھوپ کا نہیں، دل کا رنگ ہے۔ دوسرے دن صبح جب حاجی بشیر کھیت گئے تو سجاول بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے احترام سے سلام کیا۔ حاجی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ہم نے بیجوں کی بوائی ایک ساتھ کریں تاکہ زمین کا فائدہ سب کو ہو۔ حاجی بشیر نے مسکرا کر کہا، پتر، زمین بانٹنے سے نہیں، دل بانٹنے سے برکت ہوتی ہے۔ تم اچھا سوچ رہے ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ سجاول کی نظر عیشی پر پڑی جو پانی کے گھڑے لیے دور کھڑی تھی۔ سجاول نے نظریں نیچی کر لیں، مگر دل میں ایک فیصلہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ رات کو وہ حویلی واپس آیا تو والد چودھری ارشاد دالان میں بیٹھے تھے۔ آب سجاول، آج پھر حاجی بشیر کے کھیتوں میں کیا کام تھا؟ سجاول نے آہستگی سے کہا، ابا جی، وہاں زمین کی بات ہو رہی تھی۔ ارشاد چودھری نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ زمین کی بات یا کسی اور چیز کی؟ سجاول چونک گیا۔ کیا مطلب ابا جی؟ مطلب صاف ہے، گاؤں میں باتیں چل رہی ہیں کہ تو حاجی بشیر کی لڑکی کے چکر میں ہے۔ سجاول کے دل میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ ابا جی، بات عزت کی ہے، وہ لڑکی نیک ہے، شریف ہے۔ اگر کبھی میں نے اس سے بات بھی کی ہے تو صرف عزت سے۔ چودھری ارشاد نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ بس کر سجاول، ہمارا خاندان چودھریوں کا ہے، ہم کسی کسان کی لڑکی سے رشتہ نہیں کرتے۔ یہ گاؤں ہے، یہاں عزت باتوں سے بنتی نہیں، خون سے بنتی ہے۔ سجاول نے خاموشی سے سر جھکا لیا،
مگر دل میں طوفان مچ گیا۔ اس رات وہ دیر تک حویلی کی چھت پر بیٹھا رہا۔ چاندنی کھیتوں پر پھیل رہی تھی اور اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر محبت میں سچائی ہے تو اللہ خود راستہ نکالے گا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک تقریب تھی، چوہدری ارشاد کے بڑے بھائی کے بیٹے کی منگنی۔ پورا گاؤں مدعو تھا، عیشی اور اس کا خاندان بھی مدعو تھے۔ جب عیشی اپنی ماں کے ساتھ حویلی پہنچی تو لوگ حیران ہو گئے۔ عیشی نے سب عورتوں کو سلام کیا مگر نگاہیں نیچی رکھیں۔ سجاول دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف دل کی دھڑکن نہیں بلکہ ایک عزت کا رشتہ ہے جسے سب کے سامنے نبھانا بھی ایک ہمت ہے۔ تقریب کے دوران سجاول اپنی والدہ بی بی جینت کے پاس گیا۔ اماں، میں